डॉक्टर साहब स्टार्टिंग विद द अरब वर्ल्ड और ये जो मुस्लिम वर्ल्ड में कतर पे हमला हुआ है, आपको लगता है कि मुसलमान दुनिया कभी इकट्ठी हो सकती है, कभी जवाब दे सकती है, या कि कहा जाता है कि इसी तरह एक एक करके मार खाएंगे? क्रिश्चियन उम्मा कोई नहीं है, बुद्धिस्ट उम्मा कोई नहीं है, हिंदू उम्मा भी नहीं, तो हमारी उम्मा क्यों? इस्लाम एक रिलीजन है, हम ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, हम मानते हैं इस्लाम को, हमारा रिलीजन है, हमारा ईमान है, बिल्कुल ठीक है। पर ये कहना कि उम्मा बन जाएगी, एक रियासत बन जाएगी, वो हो नहीं सकता। आपको याद है लॉन्ग टाइम अगो नासिर वगैरह ने कोशिश की थी, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाई थी, जिसमें मेरा ख्याल सीरिया भी था, इजिप्ट भी था, और शायद एक दो और मुल्क भी थे, वो चली नहीं। अपना रिलीजन अपनी जगह ज़रूर है, हम मुसलमान ज़रूर हैं, पर ये कहना कि बंगाली मुसलमान और मलेशियन मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान मिल के इकट्ठे हो जाए, मुश्किल है। हिस्ट्री ने प्रूव कर दिया वो नहीं होगा। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद हैं एक स्कॉलर एकेडमिक जनाब नदीम हक साहब। आप वाइस चांसलर हैं पाइड यूनिवर्सिटी के और बड़ा नाम है डेवलपमेंट सेक्टर में पाकिस्तान के। आज हम सर से बात करना चाहते हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर ये जो बैड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सैलाब की वजह से हमारा इतना नुकसान होता है, और दूसरा ये आलम इस्लाम किस मर्ज़ की दुआ है, ये मुसलमान क्या कर रहे हैं, हम क्या पीछे रह गए हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब स्टार्टिंग विद द अरब वर्ल्ड और ये जो मुस्लिम वर्ल्ड में कतर पे हमला हुआ है, आपको लगता है कि मुसलमान दुनिया कभी इकट्ठी हो सकती है, कभी जवाब दे सकती है, या कि कहा जाता है कि इसी तरह एक एक करके मार खाएंगे? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? देखिए जी, क्रिश्चियन उम्मा कोई नहीं है, और अपना बुद्धिस्ट उम्मा कोई नहीं है, हिंदू उम्मा भी नहीं, तो हमारी उम्मा क्यों? इस्लाम एक रिलीजन है, हम ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, हम मानते हैं इस्लाम को, हमारा रिलीजन है, हमारा ईमान है, बिल्कुल ठीक है। पर ये कहना कि उम्मा बन जाएगी, एक रियासत बन जाएगी, वो हो नहीं सकता। आपको याद है लॉन्ग टाइम अगो नासिर वगैरह ने कोशिश की थी, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाई थी, जिसमें मेरा ख्याल सीरिया भी था, इजिप्ट भी था, और शायद एक दो और मुल्क भी थे, वो चली नहीं। बहुत लोगों ने कोशिश की, नहीं चली। तो एक चीज़ मेरा ख्याल है जो समझ जानी चाहिए कि एथनिक और जो क्या कहते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होती है, ज़्यादा पावरफुल है बनस्बत उम्मा के। अपना रिलीजन अपनी जगह ज़रूर है, हम मुसलमान ज़रूर हैं, पर ये कहना कि बंगाली मुसलमान और मलेशियन मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान मिल के इकट्ठे हो जाए, मुश्किल है। हिस्ट्री ने प्रूव कर दिया वो नहीं होगा, तो उसको अब छोड़ ही दें। बाकी रह गई बात इसराइल की। इसराइल ने तो बहुत शर्मिंदा किया हम लोगों को, बहुत हमें जलील किया। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, खासतौर पे अरबों को। अरबों के पास तो कुछ भी नहीं, इसराइल से वो लड़ नहीं सकते, ना उनमें हिम्मत है, ना उनमें जान है, बल्कि उल्टा अमेरिका को पैसे देते हैं, उल्टा इसराइल के साथ जाके हाथ जोड़ते हैं। तो अब उसका क्या किया जा सकता है? उनके साथ तो मिलने का भी फायदा कोई नहीं। अगर कोई अरबों में जान रह गया तो हम ही शायद उनको कभी ना कभी काम आ जाएंगे, और कोई नहीं। हम्म। तो डॉक्टर साहब हम क्या कर सकते हैं? मतलब हमें, आपने कहा कि अरबों में तो बाकी जान नहीं है, तो हमें क्या, ये जो बार बार फ्रेम किया जाता है कि हम इसराइल के खिलाफ हो जाएं या कुछ करें, पाकिस्तान के अंदर कुछ मजहबी हल्के हमेशा इस तरह प्रोवोक करते हैं कि हमें इसराइल के खिलाफ अपनी फौज इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारा तो डॉक्टर साहब हम सॉवरन मुल्क है, हम क्यों जाके अरबों के मसले में जाके पड़े हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये जो लोग जी। हमें बिल्कुल कोई जाने की जरूरत नहीं, ना कुछ है। हमें सिर्फ ये होगा कि इसराइल और इंडिया के अलायंस हो चुके, और इसराइल इंडिया कभी ना कभी हमारे पीछे आएंगे, और वहाँ उम्मीद है हमें, जैसे पिछली बार हुआ था, कि हमारी फौज उनके साथ दोबारा मुकाबला। बट ये अब एक बात वाज़ेह है कि इसराइल और इंडिया का हो चुका है, एक अलायंस हो चुकी है, और वो कभी ना कभी हमें तंग करेंगे। शायद करें, शायद ना करें। स्पेकुलेशन ज़रूर है, मैंने यकीनी है, स्पेकुलेशन ज़रूर है। और किसी न किसी वक्त वो आएंगे, तो शायद उस वक्त हमें, अगर हम इंडिया इसराइल को रोक सकते, शायद हमारी कुछ वो हो जाए। बाकी इसराइल बहुत दूर है,
ہمارا پرابلم بھی نہیں ہے. ہمارا دل ضرور دکھتا ہے پیلسٹینس کے لیے، پر ہمارا پرابلم نہیں ہے. ہم کیوں پیچھے پڑے؟ اگر سعودی عربیہ کہتے ہیں اس کا پرابلم نہیں ہے، اگر وہ کہتے ہیں ایجپٹ والے کہتے ہیں ان کا پرابلم، تو ہم تو بہت سے بہت چوتھا محلہ، تیسرا بھی محلہ بھی، چوتھا محلہ. بات تو صحیح ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جو پاکستان کے وزیر اعظم قطر گئے ہوئے تھے، یہ کیا لگتا ہے آپ کو، یہ کوئی پیغام دینے گئے تھے اسرائیل کو؟ اور تو عرب ورلڈ میں سے مسلم دنیا میں قطر کوئی نہیں گیا، یو اے کے بس پریزیڈنٹ گئے ہیں. اس کی کیا سگنیفیکینس ہو سکتی ہے؟ اور میرا خیال ہے جی کہ ہم قطر سے گیس لیتے ہیں، ہم قطر سے ایک چیزیں مانگتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے چلے جانا چاہیے تھا. دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر گئے ہیں تو ہم بغیر قوتوں کی اجازت کے ہم آئیں گے. کچھ نہ کچھ اس میں انڈرنیتھ، آپ کو میرے سے بہتر پتا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی کہ گئے ہیں، کوئی پیغام، کوئی ایسی چیز. بس بھی چلو شو آف اسٹرینتھ ہوگی، شو آف اسٹرینتھ نہیں، شو آف سالیڈیرٹی ہوگی، شو آف دوستی کی شو. چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اس کے بیونڈ میرا نہیں خیال اس میں کچھ پڑھنا چاہیے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر اکثر جو دائیں بازو کی جو رائٹ ونگ کانسٹیٹوئنسی ہے، وہ اکثر ہمیں اکساتی رہتی ہے، موٹیویٹ کرتی رہتی ہے کہ جناب مسلمانوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کو جا کے لڑنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرانے ویوز تھے اور یہ ماڈرن ہمیں تھوڑا کلیئر کرنا چاہیے لوگوں کو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو جا کے یا اپنی فوج کو کسی دوسرے ملک کی جنگوں میں جا کے انگیج کریں؟ ایسے کوئی نیریٹو ہمیں اس کے خلاف بولنا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ان ملوں کو لے کے نا، ان کو بھیج دینا چاہیے وہاں جنگ کرنے کے، ان کو بھیج کے جا کے لڑے. اگر اتنا جذبہ ہے تو جائے پھر لڑے. میرا خیال ہے یہ لونیٹک فرینچز ہر ملک میں ہوتی ہیں، بولتے رہے ہیں. ہمیں ان کو زیادہ بھا نہیں دینا. یہ لوگ مطلب ان کا کام ہے ایسی چیزیں کرنا، ان کا کام ہے یہ ان کی پولیٹیکل کنسٹیٹوئنسی اسی سے یہ بات کرتے ہیں. آئی تھنک کہ ہماری فوج میں زیادہ عقل ہے، وہ اس قسم کی بے وقوف نہیں کریں گے. اتنی دیر سے ہم علیحدہ رہے ہیں، ہم دیکھتے رہے ہیں، بیچ میں رہے ہیں. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ کوائٹ فرینکلی اگر آپ دیکھیں تو عرب ملک یہ کوئی نہیں کہ ہماری بہت عزت کرتا ہے. وہ تو ہمیں پاکستانی کہتے ہیں، ہمیں کافی بری طرح ٹریٹ بھی کرتے ہیں. تو ہم ایز اے سیڈ کہ ہم چوتھے محلے جا کے کیوں لڑیں گے؟ ہمارا کوئی کام نہیں ہے اس میں. ہاں یہ ضرور ہے یو این میں تقریریں کر دے، جیسے کہ میں نے دیکھا ہے آج ایک ویڈیو آیا تھا، ہمارے یو این کے ریپ نے تو بہت اچھی تقریر کی ہے، سیکورٹی کاؤنسل بہت اچھی تقریر کی ہے. میں تو سلام پیش کرتا ہوں، بہت اچھی تقریر کی ہے. وہ ہمارا رول ہے ڈپلومیٹک فورم پہ، یہ وہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے، فلسطینیوں کا ساتھ لیں گے، کیونکہ اٹس رائٹ کاز. بٹ کاز کا ساتھ لینا اور کاز کے لیے لڑنا اور چیز، دو مختلف چیزیں. آپ کو تو پتا ہے، آپ اس میں کام زیادہ کرتے ہیں میرے سے، وہ دو مختلف چیزیں، ہم ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے ہمیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو تاثر تھا کہ یہ جی مسلم امہ کی فوج ہے، اور یہ جو ماضی میں ہم نے کہا جی یہ مسلم بامب ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانسیپٹ اب لوگوں کی نظروں سے چلے گئے ہیں، یا کہ اسٹل ڈو یو بلیو کہ سم پیپل بائی دس تھیوری؟ نہیں جی، دیکھیں ہم نے خود اتنا زیادہ، وہ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے جب کہ فارن منسٹر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بھائی تم کوئی ہم سے زیادہ بڑے مسلمان ہو، تم بہت کوئی تمہارے کیا ہے، اسلام تو ہمیں ورثے ملا، ہم عرب ہے، اسلام تو ہمیں ورثے ملا ہے، ہم تم سے پہلے مسلمان تھے. تو ٹھیک ہے، ہم سب یقین رکھتے ہیں، ہم سب لا الہ محمد رسول اللہ مانتے ہیں، بٹ تم ہم سب سے آگے کیوں مسلم لیڈرشپ کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ آئی تھنک بات ہے، ہمیں مسلم لیڈرشپ لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہمیں یس پاکستان کی کرنا چاہیے، ہمارا دین ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ بس ٹھیک ہے. اس سے آگے ہمارا کوئی رول نہیں ہے، نہ بنتا ہے. اور یہ جو ریڈیکل لوگ کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، کوئی بات نہیں، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات کہتے ہیں جو کہ بہت ہی ایکسٹریم ہوتی ہے، ہم اس پہ چپ کر کے سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ کیسے دیکھتے ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر فلڈز آئے ہوئے ہیں؟ آپ نے تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ آپ نے کام کیا ہے، آپ کا بڑا ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک لینڈ مارک ورک ہے. یہ ہم ہر 3 سال بعد اسی طرح فلڈ آتے رہیں گے اور ہم ڈوبتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری آبادی بڑھ گئی ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر اتنا نہیں ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فلڈز ہیں یہ ڈسپروپورشنیٹ لیول کے تھے اور ہمیں اس کو کنٹرول ہم نہیں کر سکتے تھے؟
دیکھیے جی، میں نے ریسرچ کیا، آپ نے دیکھا کہ میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، میں نے بہت سارے فلڈ پہ پروگرام کیے ہیں. کل رات کو بھی میں نے 2 فلڈ کے بندے بلائے تھے، ان سے ایک سیمینار کروایا. تو مجھے ایک بات سمجھ آ گئی ہے، خیر پہلے سے پتا تھا، پر ایک بات کلیئرلی سمجھ آ گئی ہے. یہ فلڈ آج کی بات نہیں ہے قمر صاحب، یہ فلڈ میرا خیال کو 50,000 سال یا شاید بلین سالوں سے آ رہا ہے. دیکھیں ہم تو رہتے ایک فلڈ پلین میں. یہ خطہ جو ہے یہ ریگستان ہے، یہ خطہ ایرڈ ہے، اس کو ایرڈ کہتے ہیں. ہماری بارش جو ہوتی ہے، ایوریج بارش ہماری ہوتی ہے 25 ملی میٹر سال کی، یعنی کہ ایک دو انچ، بہت سے بہت دیکھیے میرا خیال نہیں 2 انچ نہیں 10 انچ کے قریب بارش ہوتی ہے ہماری سال کی، ایک دن نہیں سال کی. اور وہ ساری آتی ہے مانسون میں، مینلی بہت تھوڑی سی آ جاتی ہے ونٹر میں. بیسکلی اگر آپ ہندو کش ماؤنٹین سے نیچے آ جائے تو یہ پلین جو ہے یہ ایک ریگستان ہے. اس پلین میں یہ 5 ریورز ہیں. یہ 5 ریورز جو ہیں یہ فلڈ ریورز ہیں. یہ صرف ان میں سمر میں پانی آتا ہے، ونٹر میں نہیں آتا. سمر میں جو پانی آتا ہے اس سے ہم سارا سال گزارا کرتے ہیں. اور یہ نظام نیچر کا ہے. نیچر کا نظام کوئی روز نہیں بدلتا، ایک دن نہیں بدلتا. نیچر کا نظام تو بلین سال میں بدلتا ہے. یہ بلین سال سے یہی نظام ہے. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے. ہمارے آبا و اجداد اس فلڈ کے ساتھ رہتے تھے. مجھے بھی یاد ہے قمر صاحب، جب میں بچہ تھا تو یہ جو فلڈ ہے نا، یہ میرے گھر کے اندر آتا ہوتا تھا، اور وہ بھی ختم ہو گیا، وہ تھوڑا دور چلا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جی جب ہم کالج میں تھے تو ہم فلڈ باقاعدہ دیکھنے جاتے تھے. ہم ہر روز فلڈ دیکھنے جاتے تھے، موٹر سائیکلوں پہ سائیکلوں پہ دیکھنے جاتے تھے. ہمارے گھر کے پاس سے فلڈ گزرتا تھا تو ہم دیکھنے جاتے تھے. اب جناب یہ تو فلڈ کی سچویشن، ہر روز ہر سال فلڈ آتا تھا، اور ابھی بھی آتا ہے، ہر سال آتا ہے. اب یہ بات ہے کہ آپ نے، ہمارے آبا و اجداد نے فلڈ کے ساتھ سمجھوتا کیا ہوا تھا. وہ کیا کیا ہوا تھا، وہ مئی جون میں وہ کوشش کرتے تھے اوپر چل جائے، کسی ذرا سا موو کر دیں، فلڈ کے راستے سے نکل جائیں. جیسے وہ واپس سپٹمبر آتا تھا واپس آ جاتے تھے اور فوراً فصلیں اگاتے تھے، اور فصل بہت اچھی ہوتی تھی. بعد میں یہ فلڈ جو ہے ساری ایریا کو ریجوونیٹ کر دیتا ہے. اس میں آپ کا سوئل بھی آ جاتا ہے، سب کچھ آپ کے ایکوفر بھر جاتا ہے، آپ کی نہریں چل جاتی ہیں وغیرہ. تو فلڈ تو ہماری نعمت ہے. ہم اس کو آفت کہتے ہیں، ہماری بیوقوفی ہے. یہ ہماری نعمت ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم فلڈ کے ساتھ جیسے ہمارے باپ رہتے تھے، سمجھوتا کر کے رہے. ہم سمجھوتا کر کے رہتے نہیں. وہ جو گریڈی لوگ ہیں وہ فلڈ کو روکنا چاہتے ہیں، اس کے اندر اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں. غلط بات ہے. آپ کو پتہ ہے میں تو 40 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ شہروں کا پھیلاؤ بند کر دینا چاہیے. ہمیں پاپولیشن کو کہنا چاہیے تم فلیٹس میں رہو. ہمیں بلڈنگیں ہونی چاہیے 30 40 50 سٹوری کی بلڈنگیں، دبئی سٹائل، اور ہمیں ان بلڈنگوں میں رہنا چاہیے، فلیٹس میں. آفٹر آل پوری دنیا فلیٹس میں رہتی ہے. ہمیں کیا ہے کہ ہم نے کوٹھیوں میں رہنا ہے، کنال کی 2 کنال کی 5 کنال کی. یہ پرانی باتیں دیہاتوں والی چھوڑ دیں. ہم اب آ کے فلیٹس میں رہیں، سیفر ہے، اور فلڈ سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں. باقی جب فلڈ آتا ہے ہمیں اس کے لیے ہمیں اس کو جگہ دینی ہے پھیلنے کی. وہ نیچر کا نظام، اللہ کا نظام ہے، ہم اس کو جگہ دینی ہے. اگر اس کے راستے میں ہم آئیں گے اور پھر شور میں جائیں گے آفت آ گئی آفت آ گئی، تو یہ بے وقوفی کا نظام ہے. ہم اگر فلڈ کے ساتھ سمجھوتا کریں، اس کو آنے دیں. ایک اور بھی چیز ہے، پرانے زمانے میں وہ فلڈ کا پانی جو ہے چھپڑوں میں اکٹھا کر لیتے تھے. ہمیں بھی دوبارہ چھپڑ بنانے ہیں، مطلب بڑے بڑے چھپڑ بنانے ہیں جن کو ہم مین میڈ لیکس کہتے ہیں. مین میڈ لیکس بنانی ہے، ان کو ہم کریں. ہر جگہ مین میڈ لیک ہونی چاہیے، ہر سوسائٹی میں، ہر گھر میں، گھر کے پاس ایک مین میڈ لیک ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے چھپڑ بنائے، وہاں بیٹھ جائے پانی. اس کے علاوہ رین واٹر ہارویسٹنگ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بڑی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمیں کرنی چاہیے. اب وہ حسن عباس صاحب میں وہ کہتے ہیں انڈس کے نیچے پانی ہے، ہمیں اس کو ٹیپ کرنا چاہیے. ڈیم بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ ڈیم میں بڑے پیسے لگتے ہیں، جیسے کالا باغ کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی $20 بلین لگیں گے، پلس 20 سال لگیں گے بنتے بنتے. اور اس کا جب بنا بھی لیں گے $20 بلین خرچ کے، تو اس میں بہت سے بہت 20 سال چلنا ہے. تو 20 سال کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آئی تھنک کوائٹ فرینکلی ہمیں پانی پہ، تیسری چیز یہ کہ ہمیں پانی پہ بہت ریسرچ کرنی چاہیے. میں حیران ہو گیا سن کے کہ آپ کے پاس پانی کے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں، پر وہ اتنے نیچے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات ہی کوئی نہیں سنتا. ٹھیک ہے، آپ کا جو انڈس واٹر کا کمشنر ہے وہ ایک ایڈیشنل سیکرٹری یا جوائنٹ سیکرٹری ہے. یار اتنی بڑی چیز پانی جو آپ کا ماشاءاللہ لائف بلڈ ہے، پانی سب سے بڑا ریسورس ہے، اس کے لیے آپ نے ایڈیشنل سیکرٹری کو پارٹ ٹائم جاب دیا ہوا ہے.
جو انڈس واٹرز کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے پاس بلڈنگ نہیں ہے, بڑی مشکلوں سے بھی بلڈنگ اس کو دی ہے. اور بھائی انڈیا نے تو پورے انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے واٹرز پہ. انڈیا میں جو انڈس واٹرز کا بندہ ہے وہ بڑا اونچے لیول کا بندہ ہے. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ پانی ہمارا لائف بلڈ, ہر کسی کا لائف بلڈ پانی ہوتا ہے. ساری سویلائزیشن پانی پہ بنی ہے. اگر ہم پانی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے, اس کو مینج نہیں کر سکتے, اس کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے, اس کو ریسرچ نہیں کر سکتے, پھر یہ آفت شور مچانا, اب دنیا بھی تنگ آ گئی سن کے فلڈ آ گیا, فلڈ آ گیا, فلڈ آ گیا. وہ یار فلڈ نے تو ہر سال آنا ہے, ہر سال آنا ہے, اور کبھی کم ہونا ہے کبھی زیادہ ہونا ہے. اگر آپ مینج نہیں کر سکتے زیادہ تکلیف ہوگی, مینج کر سکتے تو کم تکلیف ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے, انڈیا اور پاکستان میں کیا میجر ڈفرنس ہے کہ ہم واٹر کو مینیج کرتے میں؟ کیا ان کے پاس اسٹوریج فیسلٹی زیادہ ہے؟ کیا انہوں نے اسکلڈ لوگ رکھے ہوئے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے کہا وی ہیو ہیلڈ دس ان ابینس, تو وہ اس میں پانی کے معاملے میں سیریس ہیں کہ ہم نہ آج تک اسٹوریج بنا سکے ہیں, نہ ہمارے پاس ایکسپرٹ ہے, پانی بھی بہہ جاتا ہے. مطلب واٹ از دا میجر ڈفرنس آپ دونوں ملکوں کے سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں جی دیکھیں اتنا بھی نہیں ہے. انڈیا پانی کو مینج ضرور کر رہا ہے, پر ایک چیز ہے, ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی جو کی تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں, مجھے نہیں پکا پتا, پر کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں, بلکہ 2 بڑے ایکسپرٹس سے میں نے سنا ہے, وہ کہتے ہیں ہماری ٹریٹی بڑی غلط تھی, ہم نے بیوقوف والی ٹریٹی کی. تو ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں بات کرنی چاہیے. ہم ایک واحد ملک ہے جس نے 3 دریا دے دیے انڈیا کو. بھائی کون دیتا دریا؟ ایک دنیا میں چیز اسٹیبلش ہوئی, اپر لوور آئی پی, ان کے اوپر کون بیٹھے نیچے کون بیٹھا, آپ کو شیئر کرنا ہوتا ہے. ہم بیوقوف ہیں کہ ہم نے 2-3 دریا دے دیے, کیوں دیے؟ ٹھیک ہے, اور ان سے کیا لیا, ان سے گند لیا کہ وہ ہمیں گندا پانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ دوبارہ سوچنا چاہیے. خیر اس کو ہم نہ توڑ سکتے ہیں نہ وہ توڑ سکتے ہیں, بٹ ہمیں سوچنا چاہیے. پر آگے اگر چلے تو انڈیا کا کیا فلڈ, یہ فلڈ اب انڈیا سے آ رہا ہے نا. انڈیا بھی فلڈ کے پانی کو روک نہیں سکتا. دیکھیں جب بہت پانی آ جائے کوئی روک نہیں سکتا, ڈیم بھی نہیں روک سکتا, بلکہ ڈیم کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اور ڈیم کی جو لمٹ ہے وہ اگست میں ڈیم بھر جاتا ہے. اگست کے بعد کسی ڈیم میں بھی اگر کوئی پانی آئے گا, کیونکہ آپ بنائیں گے اسی کیپیسٹی کا, اس کو وہ کیپیسٹی کا بنانا ہے جو اگست میں بھر جائے, تو اگر اس سے زیادہ پانی آ جائے گا تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا, آپ روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے, بند بھی جو ہے آپ بنائیں گے تو آپ کو بند بھی ایک کیپیسٹی بنانا نا سوچ کے, وہ آپ اگر توڑنے پڑیں گے, جیسے ہمیں روز توڑنے پڑتی ہے بند, ہمیں سوچنا پڑے گا بڑے کیئرفلی کہ ہم کیا کریں پانی. اچھا اسٹوریج کی جو آپ بات کریں کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں, سوری, ہم اسٹوریج نہیں بنا سکتے کیونکہ کوائٹ فرینکلی اسٹوریج, جیسے میں نے کہا نا, سوری اسٹوریج بنا سکتے, جو ہمیں سوچنا اسٹوریج کیا بنے. اسٹوریج صرف یہ نہیں کہ ڈیم بنے, اسٹوریج جیسے میں نے کہا مین میڈ لیکس بھی ہیں. مطلب پانی آتا ہے تو کچھ علاقے نیچے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کئی ملکوں میں مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اسٹیڈیم کو نیچے بناتے ہیں, وہاں پانی بھر جاتا ہے, نکل جاتا ہے تو گیمیں شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اور قسم کی چیزیں جو نیچے بناتے ہو, نیچے لیک بن جاتی ہے, لیک چلتی ہے 3-4 مہینے پھر ختم ہو جاتی ہے. تو وی کین ڈو دس کائنڈ آف تھنگ. ہم اگر لو لائن ہم نے بنائی ہے, فار ایگزامپل اسلام آباد کے پاس آپ دیکھیے تربیلا, یہ کیا کہتے ہیں, راول لیک ہے, ادھر خانس پور لیک. ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا سکتے ہیں, لیکس بنا سکتے ہیں جس پہ ہم مینیج کریں. ضروری نہیں صرف کالا باغ ڈیم ہو, ہم چھوٹی چھوٹی لیکس, ہر ولیج ہر ٹاؤن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لیکس ہونی چاہیے جو ہم مینیج کریں. اس کے ساتھ ہم مینیج کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پانی ضائع کرتے ہیں, بالکل نہیں ٹھیک. ہم پانی جو ہے انڈس کا ڈیلٹا مر رہا ہے, آپ کو پتا ہے. ڈیلٹا تک تو پانی پہنچتا ہی نہیں سوائے ان مہینوں میں, برسات کے مہینوں میں, باقی جو ڈیلٹا سوکھ رہا ہے. آپ کا ڈیلٹا ایک بڑا اچھا ایکو سسٹم ہوتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مچھلیاں اور یہ وہ وغیرہ, پورا اللہ کا نظام چل رہا ہے ڈیلٹا میں. وہ ڈیلٹا کو تو ہم ٹھیک کریں نا. ڈیلٹا میں پانی جانا چاہیے, سارا سال جانا چاہیے, کتنا جانا چاہیے وہ اگین ہمیں حساب لگا کے کرنا چاہیے. اگر ہم پانی کو مینیج کریں ایک ہولسٹک ایکو سسٹم کی طرح تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. پر اس کے لیے ہمیں پانی کو ترجیح دینی ہے, اس کے لیے پانی میں ریسرچ کرنی ہے, اس کے لیے پانی کے نظام کو ہم نے ایک زیر بحث لے کے آنا ہے. میں ٹی وی کا پروگرام دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں, آج کل تو پانی ڈسکس ہو رہا ہے, ہفتے کے بعد وہ بھول جائیں گے, پھر سارا سال ڈسکس نہیں کریں گے. تو وی ہیو ٹو میک اٹ اے ویری امپورٹنٹ ڈیسیژن کہ پانی سے کرنا کیا. جیسے میں نے وائی کینٹ وی ڈو رین واٹر ہارویسٹنگ, ہمیں کرنی چاہیے رین واٹر ہارویسٹنگ, اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے. تو بالکل وہ بات تو آپ کی صحیح ہے, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو صوبوں اور مرکز کے درمیان اکثر مسئلہ رہتا ہے, اور آپ نے کہا کالا باغ ڈیم کے لیے 20 سال چاہیے اور $20 ارب چاہیے,
बट द क्वेश्चन इज कि ये सूबे जो हैं ये क्यों नहीं सोच पा रहे कि हमने ये स्टोरेज फैसिलिटी भी बिल्ड करनी है, फिर हमारी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें भी इस मसले को उस तरह टेक अप नहीं किया जाता कि इसको स्ट्रेटेजिक इशू समझा जाए। हमारी 250 मिलियन की आबादी है, where does where does this issue lies कि ये प्रोविंसेस को ज्यादा फोकस करना चाहिए, मरकज को करना चाहिए, या आप अभी समझते हैं कि हमने इसको अभी क्राइसिस समझा ही नहीं है, या हमने अभी इसको चैलेंज अभी तक समझा ही नहीं है, सो हम इस बड़े इशू पे डिस्कस ही नहीं कर रहे? देखिए जी, इसमें जो बात है ना वो ये है कि आप सोचिए सूबों और फेडरल गवर्नमेंट में क्या फेडरल गवर्नमेंट में अपने आप कोऑर्डिनेशन नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का इदारा एक दूसरे से बात नहीं करता, ठीक है ना जी। और हर मिनिस्टर अपने आप को खुदा समझता है, प्राइम मिनिस्टर उससे बड़ा खुदा समझता है। तो मतलब हमारे गवर्नेंस का सिस्टम तो टोटली टूटा हुआ है, आपको पता, मुझे पता। हर बंदा चाहता है मैं अपनी जगह बादशाह हूँ, मैं अपनी जगह खुदा हूँ, और हर मिनिस्टर अपने आप को अक्लकुल समझता है। हर मिनिस्टर सुकरात का बाप है, हर मिनिस्टर अरस्तू का बाप है। अब क्या करे ऐसी दुनिया, दुनिया जहान जैसे चलती है वो चलती है एक तरीके से प्रोसीजर बना के। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोटिंग नहीं होता, प्रोसीजर भी होता है। डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर खुद कुछ नहीं कर सकते। जो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, ये डेमोक्रेसी नहीं, ये बादशाहत है कि हर पैकेज पे ठप्पे लग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की। ये बादशाहत है, ये डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में पाकिस्तान का पैसा खर्च हो रहा है, पाकिस्तान का नाम है। ये नहीं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर दिस, प्राइम मिनिस्टर, ये गलत बात है, ये पॉलिटिक्स है। बाकी ये है कि जी देखें, सूबे और जो मरकज है उनको मिल के चलना है। मिल के कैसे चलना है भाई? मैं तो एक ही तरीका जानता हूँ, जैसे गोरे करते थे। आप स्टडी करें, लोगों से डिबेट करें, खुल के बात करें, बंद कमरों में बात करना बंद कर दें, छुप छुप के बात करना बंद कर दें। आप स्टडी करें, डिबेट करें और काम चलाएं, ठीक है। नंबर 2, सूबा कोई चीज़ नहीं है। सूबा माना एक फेडरेटिंग यूनिट है, बट लोकल गवर्नमेंट इज इम्पोर्टेंट। अगर जो पॉलिटिशियन लोकल गवर्नमेंट नहीं बनने दे रहे, वो ऑब्वियसली ना डेमोक्रेट्स हैं ना पॉलिटिशियन हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट पहले आनी चाहिए, और लोकल गवर्नमेंट आज कल परसों नहीं, अभी आनी चाहिए, अभी आनी चाहिए। अगर नहीं आती लोकल गवर्नमेंट तो मेरा तो ख्याल है पार्लियामेंट को हमें सोचना चाहिए मनफी है, क्योंकि जो काम वो नहीं करना है उनको, जो उन्होंने खुद कमिटमेंट की हुई है आज से 40 साल पहले, बल्कि 50 साल पहले कि हम लोकल गवर्नमेंट लेके आएंगे, वो आज तक नहीं आई। तो ये तो खुद अपने आप को निगेट कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट लेके आए, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, एनएफसी सिर्फ नहीं होना चाहिए, साथ ही पीएफसी होना चाहिए, एकदम पीएफसी होना चाहिए। और आज जैसे आप 57% वहाँ दे रहे हैं, प्रोविंसेस को दे रहे हैं, मैं कहता हूँ 65% अब लोकल गवर्नमेंट्स को दें, और लोकल गवर्नमेंट्स बनाए। फिर लोकल गवर्नमेंट ये तो उल्टा कर रहे हैं, ये तो मैजिस्ट्रेट बना रहे हैं, ये तो सिविल सर्विस बना रहे हैं, ये तो लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रेट है वो पंजाब है। हम पंजाब को भूल जाते हैं, हम सूबों को याद रखते हैं। सबसे बड़ा कल्प्रेट पंजाब है। पंजाब खुद फेडरेटिंग यूनिट नहीं बनना चाहता, पंजाब बादशाहत बनाना चाहता है। पंजाब में सबसे बड़ा लोकल गवर्नमेंट का एब्सेंस है। तो पंजाब अगर पहल करेगा और कहेगा भाई लोकल गवर्नमेंट में बना रहा हूँ, और लोकल गवर्नमेंट क्या बना रहा हूँ, साफ शफाफ लोकल गवर्नमेंट। ये नहीं कि छोटा भाई वहां आ जाएगा, बड़ा भाई वहां आ जाएगा, नहीं। हमें लोकल गवर्नमेंट चाहिए जिसमें मैं भी खड़ा हो सकूं, आप भी खड़े हो सके, मैं भी मिनिस्टर बन सकूं, आप भी मिनिस्टर बन सके। वो लोकल गवर्नमेंट हमें चाहिए, और अगर हम बना सकते हैं तो ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट के बगैर कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही है। लोकल गवर्नमेंट तो ये बनाते नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट अगर बनेगी तो जारी बात है पावर जो है वो डिवॉल्व हो जाएगी, फिजिकल भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी। और वो अभी हमारी जो लीडरशिप है वो इतने जोगी नहीं है, वो अभी उनका अपना दिल नहीं भरा। फिर हम इनको डेमोक्रेट्स कैसे कहते हैं? फिर ये यस, डेमोक्रेट्स, ये इनको फिर कहें पावर हंग्री, और पावर हंग्री और कौम का पैसा जाया करने वाले लोग हैं, ये डेमोक्रेट्स तो नहीं है ना। फिर हमें डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नारे बंद कर देने चाहिए ना। ये मिनिस्टर साहब अपने आप को खुदा समझते हैं, पब्लिक के पैसे जाया करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, इन्होंने कोई 1 बिलियन तो बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं विद पिक्चर्स ऑफ पॉलिटिशियंस ऑन इट। यार ये कहाँ से, ये तो गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये तो पॉलिटिशियंस का काम है। अपने पिक्चर लगानी है तो अपने आप पैसे दें, ठीक है। तो हमें बड़े केयरफुली, प्रॉब्लम ये है कि हम भी सोचते नहीं है, और इसमें सबसे बड़ा कसूर पंजाबी भी, पंजाबी हूँ, सबसे बड़ा कसूर पंजाबी का है। पंजाबी बिल्कुल जाहिल, ना सोचने वाली कौम, या शायद फर्शी कौम है, या हमें फर्शी काम का बहुत बड़ा शौक है, हम आगे झुक जाते हैं बहुत जल्दी। नहीं तो डॉक्टर साहब, लेकिन पंजाब ही तो इस वक्त सारा निज़ाम चला रहा है, सियासत, फौज, ब्यूरोक्रेसी, कॉम्पिटेंस तो है, तो चल रही है ना। ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल ही जाहिल, आपने तो पूरी की कौम को जाहिल कह दी है मैं कह रहा हूँ अगर कॉम्पिटेंस है इस तो फिर ओवर हमें, स्टेटमेंट।
اگر کمپٹنس ہے تو ہمیں بتا دیں کہ گروتھ ریٹ 1% سے نیچے ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ اوپر سے بول رہے ہیں گروتھ ریٹ کے 1% ہے، اس کو 2 بنا دیا زبردستی، ٹھیک ہے، اڑان کے نعرے لگا رہے ہیں، اڑان کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوتا ہے، کیا ہم چڑیا بن کے اڑان کر رہے ہیں، کیا ہم گڈی پتنگ بن گئے ہم اڑان کر رہے ہیں، یار اکنامکسی بات ہے، اکنامکسی بات ہوتی نہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے جو پی ایس ٹی پی کا بیڑا گرک کیا وہ ادھر ادھر بانٹی جا رہے ہیں پیسے، سمجھ نہیں آ رہی کیا بن رہا ہے۔ سر میرا مطلب ہمیں اگر کمپٹنس ہے تو پھر ہمیں بتائیں بجلی کا حل نہیں آپ سے ہو رہا، فلڈ کا حل نہیں ہو رہا، یہ پرابلم ان سے یہ بڑے پرانے پرابلم ہیں، تو اتنے کمپٹنٹ ہے تو اس کے حل بھی تو کرے نا کوئی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بات تو صحیح ہے، میں اس سے تو آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر کمپٹنس ہے تو وہ نظر بھی آنی چاہیے، کیونکہ کمپٹنس ہماری نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے ہم سارے جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور 250 ملین لوگ بھی جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس فلڈ سے ہم کوئی سبق سیکھتے ہیں، یا کہ کوئی راستہ ہم اختیار کرتے ہیں، لانگ ٹرم سوچتے ہیں، یا کہ اسی طرح اس کرائسس کے بعد ہم بھول جائیں گے اور نہ پانی پہ ڈسکشن ہوگی نہ اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ اینی ہاؤ، تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر ندیم الحق صاحب، سر آپ کے بہت شکریہ Always a pleasure. سر، آلویز اے پلیزر۔